ایسا بادشاہ جس کی حکومت 24 لاکھ مربع میل پر تھی، جسے دنیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی، جن کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ سیکھنے اور چلانے اور ملکوں کو، ملک نہیں بلکہ ملکوں کو چلانے کا اگر ہنر سیکھنا ہو تو حضرت عمر سے سیکھے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، جس میں آپ کا یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور افغانستان اور تھائی لینڈ یہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اس سے بھی بڑی جگہوں پر تنے تنہا اکیلا حکومت کرنے والا، لیکن اللہ کے اس خیال سے، اس تصور سے کہ عمر اگر تجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی اور ناانصافی ہوئی تو تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا، اس سے وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اس کی عبادت اور بندگی کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو ایسا روتے تھے کہ پورا بدن تھر تھر کانپتا تھا، کئی صفوں تک آواز جاتی تھی، رات کو بے چین ہو کر نکل جاتے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور میں شان سے اپنی حکومت کر رہا ہوں۔ رات میں بھیس بدل کر نکلتے، ایک مرتبہ نکلے تو دیکھا ایک جنگل کے اندر ایک عورت اپنے بچوں کو لیے ہوئے ہے اور چاروں طرف اس کے بچے بھوک سے بلک کر رو رہے ہیں۔ قریب گئے، پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا انہیں آپ کچھ نہیں کیوں نہیں کھلاتی؟ کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہا پھر یہ ڈیگچی کیوں چڑھا رکھی ہے؟ کہا ڈیگچی اس لیے چڑھا رکھی ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کچھ پک رہا ہے اور یہ کھا لیں اور یہ تسلی ہو جائے، بس دھیرے دھیرے رو کر یہ سو جائیں، اس لیے رکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، وہاں سے ہٹے، آنکھوں سے آنسو اور روتے ہوئے تیزی کے ساتھ واپس گئے، مال غنیمت جہاں رکھا تھا وہاں پہنچے اور ایک بوریے میں سارا سامان بھرا۔ لادنے کے لیے جب اپنی کمر پر لادا تو ان کے ساتھ جو ان کا خادم تھا اس نے کہا میں اٹھا لوں۔ کہا نہیں تمہیں نہیں اٹھانا ہے، مجھے ہی اٹھانا ہے، میری پیٹھ پر لادو۔ اس نے پھر کہا کہ میں اٹھا لوں۔ کہا نہیں اسلم، کیا قیامت کے دن عمر کے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ بس یہ سن کر وہ بھی کانپ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی سے وہ لادے پہنچے، ڈیگچی کے پاس گئے، اپنے ہاتھوں سے اس میں ساری چیزیں ڈالیں، پکانا شروع کیا۔ جب پک کر تیار ہو گئے، اس پر بھی انہیں سکون نہیں ملا، بلکہ اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ جب بچے کھا پی کر ہنسنے لگے اور کھیلنے لگے تب انہیں اطمینان ہوا اور واپس آئے اور ان سے کہہ کر آئے خاتون سے کہ جب تم آؤ گی تو عمر کو وہاں پاؤ گی، کیونکہ بیچ میں اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ میں کہا کہ اللہ کی بندی، عمر کو کیا پتا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے؟ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر عمر کو یہ پتا نہیں ہے تو وہ ہمارے حاکم کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں نکلے، ایک خیمے سے کراہ کی آواز آئی تو خیمے کے قریب گئے۔ خیمے کے باہر ایک شخص تھا، اس سے کہا کیا بات، گھر میں کچھ تکلیف؟ کہاں میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے، ولادت کا درد ہے، بچہ ہونے کے قریب ہے۔ تو میں کہا کوئی گھر میں ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے، میں اسی لیے باہر نکلا تھا، کوئی مل جائے، کوئی خاتون میں اس کو اندر بھیج دوں اور اس موقع پر ہماری مدد ہو جائے۔ تو بغیر اس سے کچھ کہے ہوئے سیدھے گئے اپنے گھر۔ کون ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی حکومت، جس کی سلطنت اور جس کی سیادت اور قیادت رومن اور پرشین امپائر کو بھی تھرا دیتی ہے۔ تیزی سے گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، بیوی سے کہا اندر جائیے، یہ مسئلہ ہے۔ بیوی اندر گئی، ساری خدمت کی، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو ان کی زبان سے اچانک نکل گیا
امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو بشارت دے دیجئے بچے کی ولادت ہو چکی۔ تب اس شخص کو پتا چلا کہ ارے یہ تو امیر المؤمنین ہے۔ اس نے کچھ معذرت کے الفاظ کہنے کی کوشش کی، کہا نہیں میں تمہارا سب سے بڑا خادم اور اسی لیے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ کون سا یہ تصور ہے جو حضرت عمر کو بھی تھرا دیتا ہے، رلا دیتا ہے، صرف اس خیال سے کہ اگر کہیں ذرہ برابر کسی کو تکلیف پہنچی تو کل قیامت کی عدالت میں عمر سے سوال کیا جائے گا۔ منبر پر کھڑے ہو کر جب تقریر کرتے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ اگر مصر کے ساحل پر بھی کوئی کتا پیاسا مرتا ہے تو کل قیامت کے دن سوال عمر سے ہوگا کہ عمر تجھے میں نے حکومت دی تھی، وہ کتا پیاسا کیسے مرا؟ ایک طرف بادشاہ وقت، اب دوسری طرف آئیے بالکل عام آدمی، بکری چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، لیکن ایسا تصور، ایسا دھیان اللہ کا کہ جب ایک صحابی نے صرف دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہا کہ اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، ہم ذبح کریں گے اور ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی بھی بھوک مٹائیں گے اور آپ کو بھی دیں گے، تو اس نے کہا کہ جناب عالی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے یہاں کہاں مالک بیٹھا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے فوراً کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں چلے جائیں گے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک گھر سے آواز آئی، ماں یہ دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹی میں کتنا زیادہ ابھی وہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی ہوں۔ تو ماں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ تو ماں نے کہا کہ ارے امیر المؤمنین یہاں کہاں ہیں؟ جیسے انہوں نے یہ کہا فوراً اس بچی نے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا اور امیر المؤمنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، خدا کی قسم یہی تصور، یہی دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ کمزور ہوتا ہے وہیں سے گناہ شروع ہوتے ہیں، وہیں سے ساری بدماشیاں شروع ہوتی ہیں، وہیں سے ظلم شروع ہوتا ہے، وہیں سے آپس کی حق تلفی شروع ہوتی ہے، وہیں سے اخلاق بگڑتے ہیں، وہیں سے سوسائٹی کرپٹ ہوتی ہے، وہیں سے سماج اشانتی کی طرف اور بھرشٹاچار کی طرف اور انیائی کی طرف اور کرورتا کی طرف اور ظلم و ستم کی طرف پورا سماج چلا جاتا ہے۔